لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، سن 1446 ہجری ماہ رمضان المبارک جمعۃ الوداع آپ حضرات کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور اس کے حکموں پر زندگی گزارنا، اس کے پیارے نبی کے طریقے کی تابعداری کرنا، عام دنوں کی بنسبت رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ رہا. خدا خوفی، اللہ سے ڈر کے قدم رکھنا اور ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا، معرفت الہیہ کو حاصل کرنا، اپنے دلوں کو گناہوں والی خیالات سے، احساسات سے، جذبات سے قابو میں رکھنا، ذہنوں کی درستگی رکھنا اور ہاتھ سے راہ اللہ کے اندر خرچ کرنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور اپنے کردار سے معاشرے کے اندر کردار کا دکھانا، زبان سے گفتگو میں عمدہ اخلاق کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ رہا. اسی طرح اپنے پرائے کے دکھ کا احساس کرنا اور ہر ایک کو انجان اور جانے پہچانے کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی مدد اور تعاون کرنا، یہ عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ رہا. تراویح میں اللہ کے آگے رکوع اور سجود کا اہتمام رکھنا اور راتوں کو عام دنوں کی نسبت زیادہ جاگنا، یہ بھی اس رمضان المبارک کی برکات کا حصہ رہا. اب دن ہمارے پاس اگر دیکھا جائے 2 یا 3 رہ گئے، تو ان سارے اعمال کو جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے اور اس کے نبی کی اطاعت کا ذریعہ بنے، ان اعمال کو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم نے کیسے سنبھالنا ہے. روزہ صرف بھوکے رہنے کا اور روزہ صرف پانی اور کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام نہیں تھا. روزہ ہر گناہ سے بچنا اور اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنا اور اس فاقہ کشی کی نسبت سے زندگی کے اندر تبدیلی کا آ جانا. جو 11 مہینے ہمارے ساتھ ہلکے پھلکے بڑے چھوٹے جو گناہ جڑے رہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ چھوٹے اور بڑے گناہ ہم سے دور ہوئے اور حلال کردہ چیزیں
کھانا پینا اور خواہشات کا پورا کرنا اور میاں بیوی کے تعلقات کو نبھانا، گو کہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بندہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے منع کرنے سے اپنے آپ کو اس نے روکے رکھا۔ تب عام جب دن آئیں گے رمضان کے علاوہ تو اس میں کھانا پینا، تعلقات بڑھانا، یہ سارے جائز عمل ہیں، لیکن وہ گناہ جو رمضان المبارک کی نسبت سے ہم نے چھوڑے تھے، ان گناہوں سے عام دن بھی دور رہنا۔ تو روزے نے کیا ہمارے اندر کے حالات اور اندر کے جذبات کو، اندر کے جذبات کی کیفیت کو کتنا تبدیل کیا کہ میرا گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت کا شوق بڑا ہے، یا گناہوں سے میرا جی اکتا گیا۔ اگر میں نے سورے یہ نظام کو صرف اس لیے روکے رکھا تھا بس روزے گزر جائیں، روزے گزر جائیں، اس کے بعد اسی چال کے اوپر چل پڑیں گے، تو پھر ایسے بھوکے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ 2-3 دن باقی ہیں، دیکھو سارا سال انسان کماتا ہے، سارا سال انسان کاروبار کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے، کہ اگر یہ 2-3 دن ہمارے اللہ کی یاد میں قیمتی بن جائیں اور اللہ کو منانے میں لگ جائیں، اور ان 2-3 دنوں کی برکت سے، ان اعمال کی برکت سے اللہ راضی ہو جائے، تو پھر ہر کاروباری نفع کا سودا کرتا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ اگر وہ نفع کا سودا انسان کو کوئی دور سے جا کے ملے اور قریب سے زیادہ نہیں تھوڑے نفع کا ملے، تو دور والے کی تلاش میں انسان سفر کی تکان اور مسافت اور سفری تقاضوں کو نہیں دیکھتا۔ اب یہ نہ سوچیں کہ دن گزر گئے اور دوبارہ اب کیا کرنا یار، روزے تو ہم نے سارے گزار دیے۔ چاند رات سے، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کا آخری لمحہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت رکھتا ہے۔ کسی وقت بھی اللہ جل شانہ کو، ویسے تو رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اگر رحم اور اس کا کرم نہ ہوتا تو جو ہمارے پردوں کے پیچھے کی حالت ہے وہ اللہ جل شانہ ہمارے چاہنے والے، دیکھنے والے، اور جن کے سامنے ہم نے اپنے آپ پہ پردے اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کب سے راز فاش کر دیتا۔ اگر بالفرض ہو تو نہیں سکتا ایسا کہ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمیں بخشا نہیں، تو اللہ نے ہمارے عیبوں کو ظاہر تو نہیں کیا، اللہ نے ہمارے گناہوں کا وبال تو ہمارے پر نہیں ڈالا، اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا محاسبہ، ہماری گرفت تو نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 100% نہیں 10% تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اگر یہ 10% ہی اسے پیار پسند آ گیا اور اس 10% میں اس نے اللہ کو منانے کی کوشش کر لی، تو پھر اللہ جل شانہ 100 نہیں 100,000% بندے کے ساتھ اللہ اپنے کرم اور معافی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہے، ہمیں کریم سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جب اس نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو پھر بندہ کیوں نا امید ہوتا ہے؟ سوچ لینا کہ یار مجھ سے گناہ بہت سارے ہو گئے، یہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے کیسے معافی ملے گی، یہ سوچ لینا بھی ایمان کی علامت ہے، اور یہ سوچ لینا بھی انسان کا قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے شاید میں نے پہلے عرض کیا، ایک بندے کو اللہ اپنے پاس بلا کے کہیں گے کہ بھائی آئے دن گناہ کرنے، آئے دن توبہ کرنی، ہر سانس کے ساتھ گناہ اور ہر سانس کے ساتھ معافی مانگتا تھا، تو کملا تھا، پاگل تھا، جھلا تھا، گناہ کرتا پھر معافی مانگ لیتا، گناہ کرتا پھر معافی مانگ لیتا، کیوں بتا؟ وہ کہے گا اللہ گناہ نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے تھے، اور گناہ کرنے کے بعد تیرا ڈر مجھے مار دیتا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے معافی مانگتا تھا، اور میں اس امید سے معافی مانگتا تھا کہ میں جب تیرے سے معافی مانگوں گا تم مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ مسکرائیں گے
اور میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے اسے دیکھنا یہ میرے بارے میں کیسا گمان لے کے آیا، یہ وہ بندہ ہے جو گناہ کر کے ڈر جاتا تھا اور معافی اس امید سے مانگتا تھا میں معافی مانگوں گا وہ مجھے معاف کر دے گا، اس کی اوقات دیکھو اور میری شان دیکھو، یہ میرا بندہ میرے سے کیا امید لگا کے آیا۔ اے میرے بندو، کیا میں اپنے بندے کو آج اس کی امید پر نہ دے دوں؟ کیا میں اپنے بندے کے فیصلے کو اس کی امید پر نہ کر دوں؟ تو فرمایا بندے میں بڑا میری ذات بڑی، تو نے میری ذات سے گمان بہت اونچا رکھا، ہم آج تیرے گمان کو نیچا نہیں کریں گے، تو جیسا معافی کا گمان لے کے آیا تو نے تنہائیوں میں مجھے رو کے منایا، آج میدان معاشر میں میں نے سب کے سامنے تیری معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ تاجر تجارت کرتے ہوئے، دکاندار کاروبار کرتے ہوئے، گھریلو زندگی کے اندر جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی ساری صلاحیتوں کو کچن کے حوالے کر رکھا ہے، وہ دوران کھانا پکاتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ استغفار کی برکت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر پر تھے اور اس سفر کے اوپر راستے میں رات پڑ گئی، تو آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ معذرت یہاں مسافر کو رات رہنے کی اجازت نہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، وقت کے امام تھے، آپ تشریف لے گئے تو راستے میں ایک تندور والا نان بھائی، اس نے یہ ساری مسجد کے انتظامیہ کے اور امام صاحب کی گفتگو سنی، وہ کہنے لگے مسافر ہو کہاں جاؤ گے؟ کہ اللہ جہاں لے جائیں۔ کہ ایسا کر میرے تندور پر آ جا، رات وہاں قیام کر لے اور صبح تو سفر کر لینا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ گیا اور میں کہتا رہا، میں اس کے ساتھ گیا، وہ جب تک میرے ساتھ چلتا رہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تندور پہ بیٹھا استغفر اللہ، نان پکائے استغفر اللہ۔ میں نے کہا میاں یہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ والے میرا یہی عمل ہے، میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ نتیجہ کیا؟ فرمایا دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں جو میں نے طلب کی ہو اور استغفار کی برکت سے وہ مجھے نہ ملی ہو، مجھے ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی، جو مانگا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا استغفار کی برکت سے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جو تیری رہ گئی، ایسی چیز ہے جو تجھے نہ ملی رہ گئی؟ اس نے کہا ایک چیز ہے جو میری رہ گئی۔ کہا کون سی؟ کہ میں نے نیت کی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں نے سنا ہے صحابہ کے بعد حدیث کا سب سے بڑا حافظ، مسلمانوں کا امام کوئی امام احمد بن حنبل ہے، اللہ مجھے ایک مرتبہ اس کی زیارت کرا دے، بس آج تک میری وہ دعا پوری نہیں ہوئی، باقی سب پوری ہو گئی۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مبارک ہو، استغفار کی برکت سے اللہ نے تیری یہ دعا قبول کی، جو اس وقت فقیر تیرے سامنے ہے اسے دنیا احمد بن حنبل کہتی ہے۔ استغفار کی برکت، بڑے بڑے گناہوں کو ایک جملہ استغفر اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا اگر ہمارے گناہوں سے پر ہو جائے، بھر جائے، ساری دنیا کی سیاہیاں ہمارے گناہوں کو لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں اور ساری دنیا کے کاغذوں پر ہمارے گناہ لکھے جائیں، ایک استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرا بندہ، اگر تجھے گناہوں پر ندامت حاصل ہو گئی، اگر تجھے گناہوں پر رونا آ گیا، گناہوں پر تجھے احساس ندامت ہو گیا، تو اے میرا بندہ اگر تو میرے دربار میں سچے دل سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، میں کریم ذات ہوں، صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ اللہ جل شانہ نے صرف نبیوں سے نہیں کیا، اللہ نے ولیوں سے نہیں کیا، غوث کتب ابدالوں سے نہیں کیا۔ نبی تو معصوم بھی ہوا کرتا ہے، مغفور بھی ہوا کرتا ہے۔ بدر کا میدان ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے قیدی قید ہو کے آ گئے۔ 2-3 دن تک تو ان کے بارے میں صلح مشورے چلتے رہے، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ سارے صحابہ سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا جو شیل صحابی تھے، غیرت والے صحابی تھے، صحابہ سارے غیرت والے، لیکن یہ تمام کے اندر دین اسلام کے معاملے میں بڑی غیرت رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ سیدنا صدیق اکبر بھی بڑا غیرت والا تھا۔ جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، محترم دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کو، آپ کی وفات کو چند دن گزرے تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ والا لشکر روکنا چاہا یا مسیلمہ کذاب کے فتنے کو اللہ اکبر ختم کرنا چاہا۔ اللہ غنی، تو لوگوں نے کہا ابو بکر ٹھہر جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا، فرمایا ٹھہر جا، حالات بدلنے دے، تازہ تازہ لوگوں کے دلوں پہ زخم ہے۔ فرمایا او لوگو، تم ٹھہرنے کی بات کرتے ہو، اللہ کا دین مٹتا رہے، اللہ کے نبی کا طریقہ مٹتا رہے، ابو بکر زندہ رہے، میرے ایمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ رب اکبر کی قسم، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو اونٹ دیا کرتا، اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دیتا تھا، اب میرے دور کے اندر اونٹ دے گا، رسی نہیں دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسی کے پیچھے اس سے بھی جہاد کرے گا۔ ایمان تو صحابہ کا ایسا تھا، صحابہ کا ایمان تو ایسا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ وہ صحابی ہے اللہ نے جس کی 4-5 پشتوں کو صاحب ایمان بنایا ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کے سفر طے ہو چکا، ابو بکر اللہ نے تجھے میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں مقرر کر دیا، تو گھر کا جتنا پیسہ تھا، جتنی مال پونجی تھی، سارے جمع پونجی اٹھا کے لے آئے، اور گھر کے خانے میں جہاں پیسہ رکھتے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے کپڑا ڈال دیا، اور اپنی بیٹی سے کہہ دیا بیٹی اگر تیرا دادا میرا ابا پوچھے ابو بکر مال چھوڑ کے گیا تو ان کنکریوں پہ ہاتھ پھروا دینا، ہاں گھر کے لیے بھی چھوڑ کے گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابی ہے جس نے اپنے گھر کی پرواہ نہ کی، سارے کا سارا اپنا مال حضور کے قدموں پہ لٹا دیا ہے۔ یہ غیرت تھی صحابہ کی، اور جب اللہ کے راستے میں دیتے تھے تو اللہ پلٹاوا بھی ایسے دیتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں اپنے صحابہ کے سامنے واقعہ پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو، ایک شخص تھا راستے میں سے گزر کے جا رہا تھا، اللہ اکبر، راستے سے میں گزرتے گزرتے ایک آواز آئی، اے بادل کے ٹکڑوں، فلانے کے کھیت میں جا کے برسنے لگ جاؤ۔ دائیں بائیں اس نوجوان نے دیکھا، کوئی میرا عزیزو آواز دینے والا، کوئی صدا دینے والا نظر نہ آیا، بڑا پریشان ہوا، یہ آواز کس کی؟ پھر دوبارہ آواز آئی، اے بادل، فلانے کے کھیتوں میں جا کے برسو۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو بادلوں میں سے آواز آئی۔ صحابی کہتا ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا ٹوٹا اور وہ زمین کی طرف آیا اور پرے جا کے پتھروں کے اوپر برسنے لگ گیا۔ ایسے پتھروں کے اندر ایک کھال سا بنا ہوا تھا، ایک تالاب چشمہ نما حوض سا بنا ہوا تھا، سارے کا سارا اس حوض کو بھر دیا۔ وہ صحابی کہتا ہے پھر ان پتھروں کے اندر سے ایک نہر سی نکلی، ایک موگا سا نکلا، ایک راستہ سا نکلا۔ میں اس راستے کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ چلتا رہا، دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے، وہ پانی جا کے اس کے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ایسی کیا بات ہے کہ تیرے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے اللہ کا آسمان بھی حرکت کے اندر آ گیا ہے؟ ایسا کون سا تیرا عمل ہے
کہ جس کی وجہ سے تیرے کھیتوں کو پانی دیا جا رہا. انہوں نے کہا وہی نماز وہی روزہ وہی حج زکات تو تم کرتے ہو وہ میں کرتا ہوں. کہ پھر بتا یہ عمل کیسے ہوا؟ کہنے لگا ہاں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آج تک جب اس فصل نے پھل دیا ہو میں نے اللہ کے نام کا نہ نکالا ہو. کہ پھر بتا اس فصل کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا؟ کہ جیسے ساری فصل کٹتی ہے دانا میرے کھیت سے باہر آتا ہے تو میں اس فصل کے 3 حصے کر لیتا ہوں. پہلا حصہ اللہ کے نام کا دے دیتا ہوں, اس کے اندر رتی برابر بھی میں دیر نہیں کرتا, اپنے گھر لے جانے سے پہلے اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے سے پہلے اللہ کے نام کا دے دیتا ہوں, اور دوسرا حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں, اور تیسرا حصہ میں اس کھیت کی اگلے سال کی ترقی کے لیے رکھتا ہوں, فصل کے لیے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور عمل نہیں. وہ نوجوان کہنے لگا اس سے بڑا اور کیا عمل ہوگا؟ جس کھیت کا دانا تیرے منہ کو نہیں جاتا پہلے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے. یہاں تو گھٹ گھٹ کے دیں گے اور کہیں گے نصاب پورا ہو گیا جی اس سال, چلو آپ آئے ہو میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن میں زیادہ دے رہا ہوں. میں نے دے دیا. کیا دے دیا؟ صدقہ دینے کی 2 قسمیں ہیں. پہلے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ, اللہ کے راستے میں. اور ایک فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ نے اگر مال میں گنجائش عطا فرمائی, اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا, مالک کائنات نے اگر تجھے عشر دینے کا, اگر فطرہ دینے کا, اگر زکات دینے کا, اللہ نے اب فطرے کی بھی قسمیں ہیں. ایک بندے کی انکم 5 لاکھ روپے مہینہ ہے, وہ 2.25 سر گندم نہ دے بھائی. میں نے روزانہ اس کے رات کو بستر کے سرانے پہ, بیڈ کے سرانے جو بالکل ساتھ ٹیبل جڑی ہوتی ہے, ڈرائی فروٹ دے کے کہنے لگا مولانا یہ کاجو امریکہ کا ہے, یہ بادام امریکہ کا ہے. میں نے کہا واہ نوجوانہ, خود تو امریکہ کے بادام کھائے اور لوگوں کو سوکھی روٹی دے حیثیت کے مطابق. میں نے حضرت قاری صاحب کے پاس چارٹ بھیجا ہے, فوٹو کاپی کر کے ذرا اسے سامنے لگا دو. فرمایا 2.25 سیر جتنی گندم بنتی ہے فطرانہ تو اس پہ بھی ادا ہو جائے گا, لیکن میرے دوستوں بزرگوں حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. ایک ریڑی والا بھی وہی فطرانہ دیتا ہے, 4 مربے کا مالک بھی وہی فطرانہ دے رہا ہے. اس ریڑی والے نے تو بقرہ عید کے دن چھوٹا گوشت کھایا تھا, وہ بھی تیری میری جب حیثیت سے بڑھ گیا تھا. بونگ علیحدہ خانے میں چلی گئی, چامپے علیحدہ خانے میں چلی گئی, پٹھ علیحدہ خانے میں چلی گئی, جو پھیپڑا بچا, جو اوجڑی بچی اے لے کے جاویں گی اللہ دینا تے لے جا, اللہ اکبر تینو کھا کے سٹی نہ کھا کے دوا دیں. وہ کہے گی ظالم گو سے بری اوجڑی میں کھا کے تجھے دعا دوں اور بونگ تو کھائے تو نماز کا سجدہ بھی نہ کرے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو 1 سال کے بعد چھوٹا گوشت کا ہے اور جو روزانہ کسائی کو کہ اے بکرا تول کے کر پہنچا دے. فرمایا اگر تجھے روزانہ چھوٹا گوشت ملا, اسے سال کے اندر نہیں ملا, تو پھر 2 کلو جو وہ جتنے صاحب نسبت سے بنتے ہیں, فرمایا اس جو سے فطرہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن تیرا دینا کچھ اور بنتا تھا, اس کا دینا کچھ اور بنتا تھا. کھجوروں کے مطابق صدقہ فطرہ دیتا, میرا عزیزو کشمش کے مطابق دیتا, بادام کے مطابق دیتا, سوگی کے مطابق دیتا, جو کے مطابق دیتا. تو خدا کا شکر ادا کر, خدا نے تجھے لاکھوں کے اندر اونچا مقام عطا فرما دیا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو خیال نہیں آتا, کان کے اندر 2-2 کلو کی رسیدیں کٹا کے چلے جاتے ہیں. بہت بڑا ہم نے فرض انجام دے دیا کیا اللہ کو. اب آپ یوں سمجھ رہے ہوگے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, مولانا اپنے مدرسے کے لیے چندے کا سوال کریں گے. بھائی وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے, ایک پرانی ریت ہے, لیکن دل نہیں کرتا کرنے کو. اللہ خیر رکھے, تیاریاں رہیں جی, تیاریاں نہ بھی ہونے سے تیاریاں کرا لیں گے. اسی بیٹھے کس لیے ہیں انشاءاللہ کرنا ہی مانگنا ہی ہے. خدا پاک کی قسم اس کے اندر آر نہیں. تم دینے میں فخر کیا کرو, میں مانگنے میں فخر کرتا ہوں. آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ,
وہ مسجد نبوی جس کو ریاض الجنہ کا ٹکڑا کہا گیا، اب تو نئی مسجد کی توسیع ہو گئی، وہ مسجد کا حجرہ جہاں میرا رحمت والا نبی میرے عزیزوں کھجور کے تنے ہوئے ممبر پر، کھجور کے لکڑی کے بنے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا، فرماتا او لوگو آج اللہ کے نام پر مجھے دے دو، قیامت کے دن پلٹاوے کا میں محمد الرسول اللہ تمہارے سے وعدہ کر رہا ہے، میں دوں گا۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر اللہ کے نام پر دے؟ رب اکبر کی قسم صحابہ اکرام نے سب کچھ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیا۔ یہی وجہ تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کر کے اور طاق میں بالا خانے میں رکھ کر چلے گئے، کپڑا ڈال دیا۔ ابو قحافہ نے پوچھا بیٹی تیرا باپ کہاں گیا؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ گئے۔ کہنے لگے ہر وقت تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی رہتی ہے، اس وقت تک میرے عزیز اللہ اکبر اپنے کلمے کا اظہار نہ کیا تھا، کہا کچھ بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے گیا۔ حضرت اسماء کہتی میں نے آگے بڑھی اور ان کنکروں کے اوپر دادا جان کا ہاتھ پھیروا دیا۔ میں نے کہا ہاں ہمارا ابا گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں دینا۔ تم کامیاب نہیں ہو سکتے جو چیز تمہاری آنکھوں کو بھاتی ہے، یہ کپڑا، یہ جوتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو مال دل نہیں کرتا اس کو اپنے سے علیحدہ، وہ اللہ کے راستے میں دو۔ وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ جس کے دونوں بیٹے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بچوں کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہی اے میرے بچوں اللہ اکبر، میں نے تمہیں دودھ آج کے دن کے لیے پلایا، ایک کی عمر 13 سال ہے، ایک کی عمر 15 سال ہے۔ فرمایا دشمنان اسلام سے ہمارا مقابلہ ہے، میرے پاس مال ہوتا مال دے دیتی، میرے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہوتا دے دیتی، بکریوں کا ریوڑ ہوتا دے دیتی، لیکن میرے پاس یہ میرے گھر کے 2 چشموں چراغ، میرے بڑھاپے کا سارا میں یہ اللہ کے نام پہ دے رہی ہوں۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہہ لیں گی اللہ میری اس قربانی صدقے کو قبول فرمانا۔ اور بیٹوں سے کہہ رہی بیٹو میدان میں اسی نیت سے اترنا، شہادت کا جام نوش کرنا، خبردار ہر دشمن کا وار اپنے سینے پر کھانا۔ اگر تمہاری شہادتوں کے بعد میں تمہارے جسموں کو دیکھوں گی، اگر تمہارے کمر پر دشمن کا وار ہوا میں ماں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ہمارے بچے بھی تو ہیں جنہیں مائیں اس نیت سے سلا دیتی ہیں سو جا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنی، اسکول جانا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اپنے بچے کے آرام کے لیے اس کی ماں نے اپنے بچے کے لیے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ 9th کے امتحان ہو رہے، ماں نے اپنے بچوں کو روزے رکھوانے چھوڑ دیے۔ خدا پاک کی قسم کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے عزیزوں وہ چاہے کوئی کامیاب نہیں کر سکتا، اگر وہ نہ چاہے میرے عزیزوں کوئی کسی کو ناکام نہیں کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ یہ 2 شہزادے میدان کے اندر اترے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، ہر مجاہد تھا ہی سامان کیا، ایک گھوڑا جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گھوڑا جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 313 کا لشکر 70 اونٹ لے کے گئے، ہر اونٹ کے اوپر 3 سوار ہوتے، اللہ اکبر۔ ادھر کافر 1000 کا لشکر لے کے آئے، کتنے 100 اونٹ، کتنے ایک وقت کے کھانے کے اندر 10 اونٹ ان کے ذبح ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں کھانے کا حال یہ تھا، رب اکبر کی قسم کھجوروں کے دانے پہ گزارا ہو رہا تھا۔ ان کا ولولہ دیکھیں، دونوں بھائی جب میدان کے اندر تشریف لے آئے، آمنہ کے لال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے مسکرا کے فرمایا او بچوں یہاں کیا لینے آئے؟ کہنے لگے ہماری ماں نے ہمیں تیار کر کے بھیجا، ہمیں مجاہد بنا کے بھیجا، اللہ کے راستے میں دشمن کو کاٹ دینا یا کٹ جانا، خبردار خالی تلوار کا کنارہ اور تلوار کا خالی حصہ واپس لے کے آنا، یا دشمن کی تلوار تمہارے خون میں رنگین ہو جائے یا تمہاری تلواریں دشمنوں کے خون میں رنگین ہو جائے، تم اس حالت کے اندر آؤ گے ماں کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ قبول کیجیے یا رسول اللہ۔ اب چھوٹے بچوں کے قدوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا بھائی بڑے تو چل، چھوٹے تو واپس چلا جا، تو ہاتھ میں تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا، تیرا وزن تو تلوار کے برابر نہیں۔
جب حضور نے منع فرما دی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگا اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ کہنے لگا. صحابہ دیکھ رہے ہیں, قریب آیا, اپنے بھائی کے کان میں آ کے کچھ کہہ رہا ہے. اور کیا, اے بھائی تجھے تو اللہ کے نبی کی نظروں میں قبول کر لیا گیا اور مجھے اللہ کی نظروں میں قبول نہ کیا گیا. گھر جا کے میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا, اماں کیا کہے گی, تو کیوں خالی واپس آ گیا, آمنہ کے لال کی تیرے پہ نگاہ کرم کیوں نہ پڑی, آجا آجا آج میرے پر احسان کر دے, آج میرے ساتھ مہربانی کر دے. وہ بھائی کہنے لگا حضور نے ٹھکرا دیا تو میں کیسے کیا کروں. کہاں, اس کا حل میرے پاس ہے, ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حضور کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے یا رسول اللہ یہ تو قدمے ویسے ہی لمبا ہے, اصل طاقتور تو میں ہوں. آپ کو نہیں یقین آتا, دونوں کی کشتی کرا کے دیکھ لیں. اگر میں نے اسے بچھاڑ دیا تو مجھے لے جانا, اگر اس نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں گھر چلا جاؤں گا. بھائی کہنے لگا اچھا, اگر میرے بچھڑ جانے سے, میرے لیٹ جانے سے, میرے شکست کھا جانے سے اگر تیرا کام بنتا ہے تو بھائی اپنی صلاحیتیں تیرے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اتنے کیسے پرانو کہہ کے دیکھ لو, کہتا اچھا ہن میں تھلے لگ کے تینوں تے کراں, ہو سکتا ہے جی, پنچایتی فیصلہ کرو جی. دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ آپ کے فرمان کو نہیں موڑتے, آپ کے حکم کو نہیں موڑتے, لیکن ہماری یہ رائے ہے. حضور دیکھ رہے, ہنس بھی رہے, فرمایا ٹھیک ہے لڑ لو. چھوٹا آگے بڑا, بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, گلے میں ہاتھ ڈال کے زمین پہ گرا دیا اور سینے پہ بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کو گرا دیا, اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, قریب بلایا, آپ نے اپنی تلوار مبارک اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی. فرمایا سارے اسلام کے مجاہد بن کے جا رہے ہیں اور بڑے بھائی کو گرانے والا تو محمد کا پہلوان بن کے جا رہا ہے. نکل, یہ میری تلوار لے, تجھے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی, لے میری تلوار لے کے نکل. اللہ اکبر. جب فرمایا کہ جب گلے میں حضور کی تلوار ڈلی تو تلوار کا سائز لمبا تھا, قد چھوٹا تھا, تلوار کی نوک جو تھی وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی. اب بچے کو چلنا نہیں آ رہا تھا, اب پتھریلی اور ریتلا میدان تھا, جب چل رہے تھے تو ان کے جوتوں سے گرد اڑ کے پیچھے گر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذ اور معاذ کو چلتے دیکھا, ان کے پیروں سے دھول اڑتی دیکھی تو آپ نے فرمایا ایھا الولد, او چھوکرے, تروح ارجع البیت, چل 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 گھر واپس چل. یا تو گردنیں کٹانے کا معاملہ ہے, جان دینے کا معاملہ ہے, ہم اللہ اکبر دشمن سے مقابلہ کریں گے یا تجھے سنبھالیں گے. اللہ غنی. اتنا کہنا تھا, پیچھے سے نبی کے صحابی بولے عمر اس بچے کو منع نہ کر, تجھے پتہ نہیں یہ گلے میں تلوار لے کے جا رہا ہے, آمنہ کے لال نہیں سے اپنا پہلوان کا ہے. اتنا سنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو گئے. فرمایا بیٹے ذرا زور زور سے زمین پر پیر مار, تیرے قدموں سے دھول اڑے گی, عمر کے کپڑوں اور چہروں پہ لگے گی, رب اکبر کی قسم عمر کا کام بن جائے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دونوں بچے میرے دائیں بائیں آ گئے. میں نے یوں گردن مڑوڑ کے ادھر گردن گھما کے دیکھا, میری یہ چاہ تھی, بڑے بڑے بہادروں سے جنگجوؤں سے مقابلہ ہے, میری یہ چاہ تھی میرے ساتھ کوئی بہادر نوجوان کھڑا ہو. جب میں نے دیکھا میرے کندھے کے قریب بھی ان کا قد نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے قد والے ننھے کمسیل جوان کھڑے ہیں اور میرے کان کے اندر کہہ کے کہنے لگے اللہ اکبر یا اماں اینا ابی جہل, اے چچا ہمیں کیا تو بتائے گا ابو جہل کہاں کھڑا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا ابو جہل کہاں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹے تم ابو جہل کا کیا کرو گے. کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہم تو یہ ٹھان کے آئے ہیں مر جائیں گے یا مار دیں گے, لیکن انشاءاللہ آج اللہ کا دشمن ہماری تلوار کی دھاروں سے بچ نہیں پائے گا. آپ بتائیں کہاں ہے ابو جہل.
عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے یوں کر کے انگلی کا اشارہ کیا، رب اکبر کی قسم میرا ہاتھ واپس نہیں آیا تھا، دونوں بچے اللہ اکبر جنگلی شیر کی طرح ابو جہل پہ کود گئے، ایک نے چھلانگ مار کر ابو جہل کے گھوڑے کے 4 پیر کاٹ، ایک بار میں ایسی تیز تلوار چلائی ابو جہل کے گھوڑے کے 4 پیر کاٹ دیے، اور دوسرے نے وار کیا یہاں سے لے کر یہاں تک کاٹ دیا اور سینے پہ بیٹھا، کہو اللہ کا دشمن بتا تو محمد کے پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا، اور اللہ کے دشمن بتا تو حضور کے پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ ایک مکے کا سردار آیا، ایک بھائی کی طرف اس نے وار کیا، وار کندھے سے ہوتا ہوا موڈے تک چیر کے چلا گیا، اتنا ساماس میرے عزیزوں بازو اور جسم کے ساتھ لگا رہا، میرے عزیزوں بار بار اللہ کے رستے میں تلوار اٹھاتے، یہ بازو لٹکتا، ماس ہلتا، جسم میں تکلیف ہوتی، اس کو اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر ڈال دیا اور لڑتے رہے۔ جب دیکھا یہ اللہ کے رستے میں لڑنے سے نکلنے سے رکاوٹ بن رہا ہے تو اپنے ہاتھ کے پنجے کو پیر کے پنجے کے نیچے رکھا اور زور سے جھٹکا دے دیا، اور جھٹکا دے کے بازو اتار کر یوں کر کے میدان کے اندر پھینک دیا، فرمایا تو ہی تھا، تیری وجہ سے اللہ کے رستے میں لڑنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی، اللہ تو گواہ ہو جا، جو چیز تیرے رستے میں لڑنے میں رکاوٹ بنے ہم اسے اپنے پاس رکھیں، ہماری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کشمیر جل گیا، فلسطین جل گیا، غزہ کے مسلمانوں کے پاس کپڑے کوئی نہیں، تیری افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا اپنا دسترخوان اٹھا کے دے دیتے، میں نہیں کہتا اپنے دسترخوان سے چھوٹا گوشت اٹھا لیتے، لیکن میرے دوستو کھجور کا دانہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، افطاریاں تو مدینے کی کھجوروں سے ہو رہی ہیں لیکن مدینے والے کا درد ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور پھر عزیزو فلسطین اور غزہ کی بات نہیں، اپنے محلے کا آپ نے سروے کیا ہو، رب اکبر کی قسم ہے آپ نے میرے عزیزو ٹھنڈا پانی اس وجہ سے نہ پیا کہ گلا خراب ہو جائے گا، سال سال گزر گیا، کئی گھرانے ایسے جس کے اندر ٹھنڈے پانی کا تصور بھی نہیں آیا ہے۔ اس دور کی مہنگائی نے میرے عزیزو ہماری کمر توڑ کے رکھ دی، اور مہنگائی کی وجہ سے ہماری ایمانی غیرت کمزور پڑی ہوئی ہے۔ قسم اللہ کی اٹھا کے بتاؤ کیا پیسے کی تیرے میرے پاس کمی ہے، لیکن پھر کیا وجہ، اللہ کے دین کے دینی ادارے مجبور اور پریشان ہیں، غربا اور مساکین کی عیدیاں میرے عزیزوں ختم ہوئی پڑی ہے۔ کہاں ایمانی غیرت؟ آپ کی میری غربت حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں ہمارے پر کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا کہ ہمارے گھر کی چیزیں گروی رکھی ہوئی ہوں، ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کنڈا بھی نہ ہو، ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا کہ ہمارے جیب کے اندر 10 روپے بھی نہ ہو۔ قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کتنا اپنے فضائل صحابہ کے اندر پڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بھوکے گزر گئے، فرمایا لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کے چلے جاتے، کیسے دورہ پڑا ہوا ہے، رب اکبر کی قسم یہ کوئی بیماری کا دورہ نہیں تھا بلکہ بھوک کی حالت نے ہمارے چہروں کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے پھرا کرتے تھے، صحابہ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہم نے کئی دنوں کے کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ آمنہ کا لال مسکرا کے اپنے جسم سے کپڑا ہٹاتے، فرمایا یارو تم کیا سننا چاہتے ہو، تمہارے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہوا، میں آمنہ کے لال کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب بدر کے موقع پر مال غنیمت آیا، 70 سردار قیدی اور ان کی دیت دینے کے لیے، ان کی جان کے بدلے میں پیسے دینے کے لیے پیغام آ رہے، ان کو چھوڑو ان کو چھوڑو۔ اب ایمانی غیرت کا پتہ لگا۔ ابو بکر کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ پیسہ مسلمانوں کے کام آ جائے۔
ان کے ذریعہ معاش کے لیے کام آ جائے. عمر، ابو بکر، میری رائے، حضور فرما رہے میری رائے یہ ہے. ابو بکر تیری کیا رائے؟ ابو بکر کہنے لگے جو آپ کی ہاں وہ ابو بکر کی ہاں ہے. عمر تیری کیا رائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں اٹھائی، حضور کے آگے تو ادب، مکے کے سرداروں کی طرف آنکھیں اٹھائی. یا رسول اللہ، اگر آپ میری رائے چاہتے ہو، وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، میرا ماموں میرے حوالے کر دیا جائے، صدیق کا رشتہ دار صدیق کے حوالے کر دیا جائے، صحابہ کا رشتہ دار صحابہ کے حوالے کر دیا جائے. مال فدیہ ان کا فیصلہ نہیں کرے گا، ہماری تلواریں ان کا فیصلہ کریں گی. میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ اور اس کے رسول کا دشمن زندہ رہے زمین پر، اور عمر بھی زندہ رہے. آپ نے فرمایا عمر ذرا ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا، کوئی بات نہیں، ذرا ٹھنڈا ہو جا. میری رائے یہ ہے، اور صحابہ کی میجارٹی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے کام آئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے رائے مانگی، میں نے رائے دے دی، باقی میں تو کچھ نہیں، آپ کے آواز پہ لبیک. حضرت عمر فرماتے اگلا دن آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے رو رہے ہیں. میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اپنے آپ رونے کی وجہ بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاؤں. اپنے رونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف یوں کر کے دھیان کیا، فرمایا عمر یہ تو فیصلہ ہو چکا تھا. اے عمر تیری رائے زمین پر اللہ کو اتنی پسند آئی. اے عمر اگر اللہ نے نبیوں کو معاف نہ کیا ہوتا، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگر نبیوں کو اللہ نے معاف نہ کیا ہوتا، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم عمر وسعدا. فرمایا اللہ کی قسم آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا، عمر، سعد اور تیرے علاوہ دھرتی کے اوپر کوئی نہ بچتا. یہ تو اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے. عمر تیری ایمانی غیرت اللہ کو اتنی پسند آئی، خدا کا عذاب اس درخت تک آ گیا تھا. اے عمر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا ہوتا تو آج اللہ کے غصے کی زد میں سارے آ جاتے میرے. یہ غیرت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے اہل و عیال پر، ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے عزیزوں پر، ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں پر، ایک صدقہ ہوتا ہے ماں باپ کے رشتہ داروں پر. اب یہاں بھی مسئلہ پوچھئے کہ زکوٰۃ کون سے رشتہ داروں کو لگتی ہے؟ اوپر والے دادا ابا بیٹا ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، نیچے والے رشتہ داروں میں. یہاں تو ہر کوئی مسائل پوچھنے چاہیے. ایک صدقہ میرے عزیزوں ہو گیا کہ جو ہم نے رشتہ داروں پہ خرچ کیا، اللہ فرما رہے بہترین ہے. اور ایک صدقہ وہ جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، دینی اداروں کے لیے. اس صدقے کو اللہ کیا کہہ رہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی میرے دین متین کے لیے، ہے کوئی اسلام کی ترقی کے لیے اللہ کے راستے میں جو دے گا، مالک کائنات کے راستے میں، وہ صدقہ خیرات نہیں دے رہا بلکہ اللہ کو قرضہ دے رہا ہے. اور قرضہ لے کے واپس کیا جاتا ہے تو بندوں کا لے کے بندے واپس کرتے ہو، اللہ بندوں کا لے کے واپس کیوں نہ کرے گا؟ فرمایا بندے جتنا قرضہ لیا جائے اتنا ہی واپس کیا جاتا ہے، زیادہ کریں گے سود ہے. لیکن میں بڑا، میری شان بڑی، تیرا قرضہ بڑا، تیرے قرضے کو میں نے بڑا چڑھا کے کیا کہہ دیا؟ اے میرا بندہ تو دنیا کے اندر میرے دین کے لیے، میرے دین کی ترقی کے لیے، میرے نام کی سربلندی کے لیے، میرے نبی کے اطاعت کے لیے اگر تو دنیا کے اندر خرچ کرے گا تو میں بھی بے نیاز ذات ہوں، تیرے دینے کو قیامت کے دن میں بڑا چڑھا کے تجھے واپس لوٹاؤں گا. قرض حسنا اللہ فرما رہے دینی اداروں پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر اور اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مجاہدین پر، رائے فی سبیل اللہ میں اور جہاں جہاد ہو رہا ہو کفر و اسلام کا، ان مجاہدین کی معاونت کرنا. اللہ فرماتے ہیں یہ قرض حسنا ہے، بڑا چڑھا کہ میں اس کو واپس کروں گا. اے بندے تجھے ثواب بھی مل گیا، دو ثواب ملے، ایک صدقہ کا ثواب ملا، ایک قرضے کا ثواب ملا، اور قیامت کے دن میں تجھے بڑا چڑھا کے اللہ فرما رہے عطا فرماؤں گا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے. اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے راستے میں ایک دو، اللہ نے دنیا میں 10 دینے کا اور آخرت کے اندر اللہ نے 70 گنا زیادہ دینے کا فیصلہ فرما رکھا ہے.
اپنے ایمان کی ترقی کے لیے. گو کہ آپ نے واقعات پہلے سنے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ میں کچھ مکالمہ ہو رہا. کیا کہہ رہی؟ کئی دن ہو گئے علی مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا. آج میرا منہ کو سہلا, آج میرا منہ کوئی فروٹ کھانے کو جی چاہ رہا ہے, میرا زبان کا ذائقہ بدلنے کو جی چاہ رہا ہے. ہم تو پرے کر دیتے ہیں, ایسے بھی نے, اے کیلے نے, اے خربوزے ہی نے. اما کیا کری علی, کئی دن ہو گئے کچھ فروٹ نہیں کھایا, آج کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. فاطمہ کیا لے گیا ہوں؟ حالانکہ حضرت علی کے پاس لانے کے کوئی ذرائع نہیں, لیکن گھر والی کی دلجوئی کے لیے. اس طرح نہیں کیا ہے یہ تو فاقے پہ ہونے تیرے کھان دی پئی ہوئی ہے, تیرا ہی نہیں پردہ. نہیں, مسکرانا, گھر کے تل یاد رکھنا, کاروبار کی, بیماری کی آدھی ٹینشنیں اخلاق سے اور اچھی گفتگو سے ختم ہو جاتی ہیں. علی کے کھیسے خالی, جیب خالی, کیا لاؤں تیرے لیے؟ کہ علی انار کھانے کو دل کر رہا ہے. 3 بات, پیسہ کوئی نہیں, انار کا زمانہ کوئی نہیں, پیسہ کوئی نہیں, انار کا زمانہ کوئی نہیں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی بغیر روٹی کے, بغیر کسی چیز کے چاہت کا معیار دیکھیں. مانگی بھی وہ چیز جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, سیزن ہی نہیں. کہ اچھا فاطمہ تلاش کرتا ہوں. نکلے, فرمایا بڑی دو کر کے محنت کر کے مجھے ایک انار ملا. میں وہ انار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس آیا, اور یوں کر کے میں نے انار آگے رکھنا چاہا. ابھی میں نے انار آگے کیا تو دروازے سے آواز آئی, یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ. اندر بیٹھنے والی سے باہر کھڑے ہونے والا, اور باہر کھڑے ہو کے صدا دینے والا بیٹھنے والی سے زیادہ بھوکا ہے. اے نبی کے گھرانے کے افراد, بھوکا ہوں دروازے پہ کھڑا. حضرت علی کہتے انار اور فاطمہ کے درمیان میں فاصلہ تھا, وہیں سے مجھے اشارہ کیا, علی واپس دروازے کی طرف مڑ جا. جس انار کو بڑی تغدو سے محنت سے حاصل کر کے لے آئی, یہ انار جا اسے فقیر کو دیا. حضرت علی کہتے انار لے کے جا رہا ہوں, پیچھے مڑ مڑ کے فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں. سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے. میں جب انار دے کے واپس آیا, میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی مشکل سے محنت سے انار ملا, اور وہ بھی نبی کی بیٹی نے فقیر کو دے دیا. کپڑا لتا روٹی دے دیتی. کہ میں جب کے سیدہ فاطمہ کے پاس بیٹھا, ابھی میری زبان سے کچھ لفظ نہ نکلا, دروازہ پھر بجا. میں دوڑ کے دروازے پہ گیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے, اور ان کی جھولی میں کچھ تھا. کالی اپنی جھولی آگے کر. میں نے اپنی جھولی آگے کی. سلیمان فارسی نے ایک ایک کر کے 10 انار میری جھولی میں ڈال دیے, اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھیجے. حضرت علی کہتے میں سلیمان فارسی کا منہ دیکھوں اور اناروں کو دیکھو. پھر میں انار لے کے حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آیا, اور میرے دل کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے اس جھولی میں سے ایک انار اٹھایا, اپنے ہاتھ کے پیچھے کر لیا, کمر کے پیچھے, اور 9 انار کی جھولی لے کے اماں فاطمہ کے پاس چلا گیا. اور میں نے کہا یہ تیرے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے بھیجے. حضرت فاطمہ الزہرا نے اناروں پہ نظر ڈالی, فرمایا علی لگتا ہے اللہ کے وعدے سے کم ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ علی کیا پتا میں عورت ذات ہوں, میری گنتی میں فرق آ سکتا ہے, تو انہیں گن کے بتا. علی کہتے ہیں میں نے گنے. میں نے کہا فاطمہ 9 انار ہیں. فرمایا پھر دینے والا دھوکا کھا گیا, میرے نہیں کسی اور کے ہوں گے. علی کہنے لگے میں نے کہا فاطمہ تجھے کیسے پتا چلا؟ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی وعدہ تو کچھ اور کا تھا, کچھ اور گیا, ہو نہیں سکتا وہ اپنے وعدے کے خلاف کرے. علی کہنے لگے میں نے کہا فاطمہ کون سا وعدہ؟ کہ علی میں تجھے کیا بتاؤں, تو نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے, میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے, میں نے قرآن پڑھا صاحب قرآن سے. جب میرے باپ نے مجھے قرآن پڑھایا تو قرآن کریم میں یہ آیت پڑھائی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو اللہ کے راستے میں ایک دے اللہ بدلے میں 10 دے دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دو اللہ وعدے کے خلاف کرے. علی کہتے میری چیخ نکلی, میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے وہ انار آ کے فاطمہ الزہرا کے آگے کر دیا. میں نے کہا اے فاطمہ مبارک ہو, تو نے دنیا میں ایک دیا, اللہ نے 10 دینے کا تیرے سے وعدہ کر لیا. اللہ کے وعدوں پر یقین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین. فرمایا جو اللہ کے راستے میں دے ہو ہی نہیں سکتا اس کے مال میں کمی آئے. کون کہہ رہا ہے؟
فرمایا جو اپنا حق دباتے ہوئے دوسرے کے قصور کو، قصور بھی اس کا ہو اور اس کے قصور کو سامنے رکھ کر پھر بھی اپنے حق کو معاف کر دے، آپ نے فرمایا اگر اس کے معاشرے میں دنیا میں عزت میں کمی آ جائے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، اگر تیری عزت میں کمی آ گئی وہ میں کمی اللہ کے دربار سے خود پوری کرواؤں گا۔ اگر میرے روزوں کا معیار، میری تراویح کا معیار، میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر معاف کرنے کو دل نہ چاہ، اگر درگزر کرنے کو دل نہ چاہ تو معذرت اور معذرت میرے عزیزو، ہم صرف بھوکے رہے اور پیاسے رہے، اگر میرے عزیزو اس دل کے اندر کشادگی پیدا ہو گئی، اللہ کی مخلوق کا درد آ گیا، اپنی طرف دیکھنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا فکر آ گیا اور مخلوق خدا کے ساتھ درگزر کا معاملہ آ گیا، تو پھر میرے عزیزو یہ جو آپ نے میں نے روزہ رکھا، یہ آپ کو مجھے میرے عزیزو کامیابی کی طرف لے گیا اور دنیا کے نقصان سے اس نے آپ کو مجھے دور کر دیا ہے۔ بدر فتح ہوا، یہ وہ معرکہ ہے بدر کا میدان جس کے اندر 5000 فرشتہ آسمان سے زمین پہ آیا ہے، 5000 دعاؤں سے اللہ سے مانگا۔ جہاں آج آپ تشریف لے جائیں مقام بدر پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، وہ جگہ تھی حضور کے خیمے کی، سب صحابہ کے خیمے لگ گئے، آپ نے اپنا خیمہ، اللہ اکبر، آپ نے اپنا خیمہ جہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے وہاں لگوا دیا۔ یہاں صحابہ ذرا دور دور کر کے خیمے لگاؤ اور دور دور خیموں میں جا کے رہو، یہ خیمہ میرا ہے، خبردار جب تک میں اجازت نہ دوں اس خیمے میں کوئی اندر نہ آئے۔ صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر کی طرف نظر پڑی، فرمایا سوائے ابو قحافہ، ابو کے بیٹے ابو بکر، تجھے آنے کی اجازت ہے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ رات کا وقت ہوا، اللہ کے دربار میں سب نے رونا دھونا شروع کر، رات کا رونا بھی سنت ہے، اللہ کے دربار میں رونا شروع کر دیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں ہاتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے، جب آمنہ کے لال کے رونے کی آواز خیموں سے باہر آئی، اللہ اکبر، تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہ میں نے مکے کی گلیوں میں مارے کھائی، یا اللہ میرے یاروں نے چمڑے ادڑوائے، یا اللہ میری صحابیہ، یا اللہ کیسے بے دردیت بے درد سے درد سے اللہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ مالک تو دیکھتا رہا 13 سال تک اللہ ہم نے شکوے کا کوئی سانس نہ لیا، تیری طرف اللہ شکوے کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ 13 سال کی تو 13 سال کے نبوت والے دور کے اندر اللہ میری جو جماعت تیار ہوئی، یہ 313 صحابہ مالک کائنات یہ تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ اے اللہ آج میں محمد زمین پہ تجھے کہہ رہا ہوں، اے اللہ اگر یہ رہے تو قیامت کی صبح تک تیرا نام رہے گا، قیامت کی صبح تک تیری توحید کا پرچار رہے گا، اگر یہ چلے گئے تو قیامت تک دنیا میں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں، دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، دنیا کے اندر تیری توحید کے پھلیرے بلند کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ کھڑے، صدیق اکبر کہتے ہیں میں خیمے میں اللہ اکبر اوٹ میں سے دیکھ رہا تھا، ایسے اللہ کے نبی کے ہاتھ اوپر اٹھے اور جسم پہ لرزہ طاری تھا، کندھے مبارک سے چادر اتر کے زمین پر آ رہی تھی، فرمایا میرے سے برداشت نہ ہوا، قریب تھا اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پہ نہ گر جائے، اللہ اکبر، میں اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں باہوں میں اپنی سینے سے لگا لیا، میں نے کہا اللہ کے نبی رونا بند کر دے، اللہ نے تیرے رونے کو قبول فرما لیا، ہمیں اللہ یہاں شکست نہیں دے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کیسی آوازیں آسمان میں گونج رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ادھر کان لگاتا ہوں ادھر کان لگاتا ہوں مجھے آواز آتی ہے اخزم یا حیزم اخزم یا حیزم، یا رسول اللہ یہ کیا آواز ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ اللہ کی مدد آ گئی، جاؤ ابو بکر اللہ کی مدد آ گئی، علی اللہ کی مدد آ گئی، یا رسول اللہ اقذب یا حیزم اس میں کیسے پتہ لگا اللہ کی مدد آ گئی؟ فرمایا میرا ابو بکر اے علی تجھے پتہ ہے حیزم جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، اللہ اکبر، اور کہہ رہے اقذب ایڑ لگا رہے اور کہہ رہے دوڑ اے حیزم اے گھوڑے دوڑ، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو آج جبرائیل زمین پر 3000 کا لشکر لے کے آ گیا ہے، 3000 فرشتوں کو لے کے آ گیا۔ حضرت علی پھر آئے
یا رسول اللہ یہ پھر آواز آئی. آپ نے فرمایا مبارک ہو میکائیل بھی زمین پر آ گیا. آپ نے فرمایا لوگوں مبارک ہو آسمان سے 3000 ملائکہ کا لشکر آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام میدان میں اور فرشتے صحابہ کے ساتھ کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا رسول اللہ ہم تلوار بھی نہیں چلاتے, ہماری تلوار ہوا میں ہوتی ہے, دشمن کا گلا کٹتا ہے اور سر زمین پہ گرتا ہے اور جہاں سے گلا کٹتا ہے وہاں آگ لگتی ہے, کالا پن ہوتا ہے. آپ نے کیا فرمایا تم سمجھے دشمن کو تم نے مارا, نہیں فرشتوں نے مارا. یہ وار فرشتوں نے, فرشتوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں. آج جو بدر میں دشمن اسلام ہے انہیں فرشتے مار رہے ہیں اور یہ جلا ہوا نشان ان کا وہ ہے. اللہ اکبر, فرشتوں کی مدد, اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے زمین پر آئی. ایک صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے کے آئے. قد لمبا تھا ان کا اور ان کے پاؤں کے جوتے کی نوک زمین پر گھسٹتی ہوئی قداور کی وجہ سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی پکڑ کے لائے رسی. یا رسول اللہ اس کو میں نے گرفتار کیا, رسی ہاتھ میں بدی, ان کو میں نے پکڑا ہے. حضور نے فرمایا تو نے نہیں پکڑا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو میں نے پکڑا ہے. ان کو تو نے پکڑا, کہا تو دبلا پتلا اور کہا یہ میرا چچا. کہا یا رسول اللہ میں نے پکڑا. احمد تو نے نہیں پکڑا. انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے پکڑا. حضور نے فرمایا نہیں تو نے اسے گرفتار نہیں کیا, تو کہاں اسے گرفتار کر سکتا, یہ تو اس کو صحابی نے پکڑ کے اس کے ہاتھوں کو باندھا اور رسی کو تیرے حوالے کر دیا. ایسی اللہ کی مدد آئی. پھر بدر کے قیدیوں کے ساتھ جب حضور نے فیصلہ فرما دیا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو انہی قیدیوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی آئے. اسلام سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, حضور کے رشتہ دار بھی تھے. جب ہجرت کر کے جب یہ مکے سے مدینے آئے تو سیدہ زینب کیونکہ منکوحہ تھی نکاح میں, ابھی یہ فیصلہ آسمان سے نہیں آیا تھا کہ کافر کے نکاح کے اندر, ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا کبھی عورت کو چھوڑنا ہے کہ عورت کو رکھنا ہے. تو یہ مدینے مکے میں رہی. جب ابو العاص قیدی ہو کے آئے اور یہ صرف حضور سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ حلیف بن کے آئے تھے کہ یار چل تو چلنا, تو بھی میرے ساتھ چل, یہ اس طرح چل کے آئے تھے, لڑے نہیں تھے. جب یہ بدر کے قیدیوں میں کھڑے ہوئے تو ابو العاص داماد آئے, آپ کا سر یوں کر کے جھک گیا. سیدنا صدیق کہتے میں دیکھ رہا حضور کا سر نیچے. آپ نے فرمایا ابو العاص تیرے پاس کوئی فدیہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پیچھے سے منگوا لیتا ہوں مکے سے. آپ نے فرمایا کچھ منگوا لے, جو نصاب سب کے لیے وہ تیرے لیے. اگلا دن آیا, 2 دن آئے, 3 دن, 4 دن گزر گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر کے قیدیوں کے اللہ اکبر بلایا جو فدیہ دیتا جاتا. اب فدیہ کے 2-3 طریقے تھے, فدیہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ. اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا فرمایا تم تعلیم یافتہ لوگ ہو, پڑھے لکھے لوگ ہو, جو تعلیم تمہیں آتی ہے لکھائی ستھرائی پڑھائی میرے صحابہ کو سکھا دو, تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. یہ بھی تھا. ابو العاص رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا اور کہا میرے بھیا جا میری بیوی زینب سے کہہ دے تیرے ابا نے میری رہائی کے لیے فدیہ مانگا ہے. اب یہ بھائی گئے, سالے گئے اور جا کے کہنے لگے بھابی جی اللہ اکبر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے, اب یہ بھائی وہاں جا کے دے بھابی جی اللہ کے نبی نے تیرے ابا نے فدیہ مانگا ہے تیرے شوہر کو چھڑانے کے لیے. اماں نے اپنے بستروں کو, اپنے الماریوں کو, اپنے بکسوں کو ٹوٹولا, کچھ نہیں. اما زینب نے اپنے گلے کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ ہار جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اماں کو نکاح کے وقت دیا تھا, حضرت زینب کے گلے میں وہ ہار آیا. اماں نے اس ہار کو کھولا اور اپنے میرے عزیز و دیور کو دے دیا. کہا جا میرے ابا کو جا کے دے دینا, بس اتنا کہہ دینا یہ تیری بیٹی کے پاس تیری سب سے لاڈلی پیاری بیوی کی نشانی ہے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا لائن میں قیدی کھڑے ہوئے, حضور یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابو العاص کے ہاتھ کے اندر ہار تھا. حضور یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. جب ابو العاص کی باری آئی ہار لے کے حضور کے پاس آئے, اللہ کے نبی نے ہار کو دیکھا, زاروں قطار رونا شروع کر دیا. واہ اسلام تیری حقانیت پہ قربان جاؤں, اپنا پرایا برابر ہے. جب ہار کو دیکھا فرمایا ابو العاص یہ ہار کہاں سے آیا؟ کہ تیری دھی زینب نے گلے سے اتار کے دیا. آپ نے فرمایا تو وہی ہار ہے جو میری خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کے وقت میری زینب کو دیا تھا. آپ اس ہار کو لے کے کھڑے ہو گئے. فرمایا صحابہ
اس ہار کو پہچانتے ہو؟ کہنا یا رسول اللہ. فرمایا میری سب سے پیاری اسلام کی محسنہ، اسلام پہ خرچ کرنے والی، میں محمد پر احسان کرنے والی میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے. یہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت دیا تھا. اے صحابہ میں تمہارے سے عرض کرتا ہوں یہ ہار اگر میری بیٹی کو واپس کر دو تمہارا میں محمد پر احسان ہو جائے گا. اگر نہیں کرنا چاہتے تو بیت المال میں مسلمانوں کے لیے جمع کر دیتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی زبان سے جملہ نکلا او یارو یہ ہار میری بیٹیاں ہوا کرتی ہے. میں تو کہتا ہوں جب تک تمہارے گھر میں کبھی غصے کی آنکھ سے نہ دیکھ. تم نے دیکھا ہوگا پتر جواب دیتا ہے دھی روڑ لگ جاتی. یہی بیٹیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی میری فاطمہ کو نہ رلانا، علی میری فاطمہ کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا. جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے محمد کو رلا دیا. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جاؤ لوگوں تراویح نمازیں قبول کروانا چاہتے ہو بیٹی کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دینا. بیٹے کو جہاں مرضی سے شرعی تقاضوں میں گال سے چوم لو، ہونٹ سے چوم لو. فرمایا نہ بیٹی پاک ہے، اللہ بھی غیرت والا، تجھے بیٹی دی وہ غیرت والی. یا بیٹی کی ہاتھ پہ بوسہ دینا یا پیشانی پہ بوسہ دینا شریعت نے بیٹی کے گال چومنے سے منع کیا ہے. اے میرے صحابہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، احسان میرے پہ کر دو. بدر کے میدان میں صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہار مانگا، کاش اگر جان مانگتے تو یاران محمد سارے تیرے قدموں پہ جان قربان کر دیتے. آپ نے فرمایا اے ابو العاص میرے داماد یہ ہار واپس لے جا اور میری بیٹی کو دیا. ابو العاص داماد جی میرے پر ایک احسان کر دے. کہ جی کہ میرے پر ایک احسان کر دے، میری بیٹی کو مدینے میں بھیج دے، میں محمد کو بیٹی بڑی یاد آتی ہے. کہ یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو جا کے بھیج دوں گا. جب میرے عزیزوں یہ مکے میں گئے اللہ اکبر فرمایا لوگوں اخلاق نے آپ کی عمدہ کردار نے متاثر تو مجھے اسی وقت کر دیا تھا. اور لوگوں کلمہ میں اسی وقت پڑھ لیتا لیکن لوگ دنیا کہتی غلام بنا کے کلمہ پڑھایا، جب انہیں آزاد کر دیا تو آج پھر آزاد بن کے حضور کا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. جاؤ مدینے والوں کو پیغام دے دو بیٹی بھی آپ کو دے دی اور خود اپنا آپ محمد تیرے قدموں کے اندر ڈال دیا. اسلام کی حقیقت تھی میرے محترم دوستوں بزرگوں. خدا کی قسم آج دین ان کی برکات سے، دین ان نسبتوں سے آج ہمارے تک پہنچا. بدر کا وہ مارکا ہوا، آسمان سے ملائکہ زمین پر مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے کے ساتھ مسلمانوں کی تائید اور مدد کے لیے لڑنے کے لیے آئے. کسی جائر نے کہہ دیا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. اگر بدر والی فضا قائم ہو جائے گی ایمان صحابہ والا زندہ ہو جائے گا. رب اکبر کی قسم آج بھی آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جائے گا. اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ اپنے دین کی ترقی کے لیے دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، سارے عالم کے اندر دین پھیل جائے. اللہ آپ کو مجھے صلاحیتوں کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، مال کے ساتھ، جال کے ساتھ اللہ سارے عالم میں پھرنے کے لیے قبول فرما لے میرے عزیزوں. اور جہاد کے لیے اللہ مجھے میری اولاد کو اللہ قبول فرما لے. جہاں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے اللہ وہاں بھی ہمیں قبول فرمائے. جہاں جہاد کی ضرورت ہے اللہ وہاں بھی قبول فرمائے. اور جہاں مال کی ضرورت ہے اللہ ہمیں وہاں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں جمعۃ الوداع ہے، اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں کیونکہ ہمارے نئے ڈی ایس پی صاحب کی تعیناتی پیر محل میں ہوئی ہے. تو ان کا آج ہی پیغام آیا تھا کہ بھائی جمعے کی نماز کے بعد پھر کچہری ہے، مسائل کسی کے حل ہو نہ ہو چلو یہاں تک تو پہنچے کہ ہماری فریاد سنی جاتی ہے. ہم اپنی فریاد اپنے اللہ کو سناتے ہیں. کیا کریں تقاضوں کو نبھانا پڑتا ہے انتظامیہ کے ساتھ کیونکہ ہم نے بھی یہی شہر میں رہنا ہے. اگر ان کے دل کے اندر کھلی کچہری کے بعد عوام الناس کے مسئلے حل کرنے کا کوئی پروگرام ہے تو نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد آپ تشریف رکھیں. جو آپ کے مسائل ہوں انتظامی امور کے حوالے سے آپ ڈی ایس پی صاحب کو اپنے مسائل سنائیں. اللہ کرے ہمارے مسائل حل ہونے لگ جائیں. بس ہمارا تو نصیب ہی ایسا ہے کہ مسائل سناتے ہیں، یقین دہانی کا وعدہ ہوتا ہے
مسائل حل نہیں ہوتے، یقین دہانی کرانے والے کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اب پتہ نہیں یہ کب تک رہیں گے، کیا رہیں گے کب تک، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اتنے جامع مسجد عثمانیہ کے امام تبدیل نہیں ہوئے جتنے یہاں انتظامیہ کے حضرات تبدیل ہو گئے۔ چلو افراد سن تو لے، اگر ڈی ایس پی صاحب سن رہے ہو تو ناراض نہ ہونا، ہمارے ساتھ سانو پچھوں بھی پہندی تگو بھی پہندی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ چلو دکھڑے بھائی کو سنانا چاہے 2 منٹ کی مجلس ذکر کر لیں اس مرتبہ رمضان المبارک میں۔ دیکھو بھائی یہ مجلس ذکر یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ نہیں، یا کوئی یوں نہ کہہ دے ہر جمعے کر رہے ہیں، دین کے اندر نئی ایجاد نہیں، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، تصوف کی لائن کا۔ اس لیے چلو جب 100 بندہ بیٹھ کے کرتا ہے یا 1000 بندہ بیٹھ کے کر لے، تاکہ ہماری ترتیب خراب نہ ہو، مجلس ذکر کی ترتیب خراب نہ ہو۔ اس کے بعد آپ حضرات سے پہلے عرض کیا تھا، پچھلے جمعے بھی اور دوران ہفتہ بھی کہا کہ یہ جمعہ تقریباً 2:45 بجے 2:40 پر جماعت کھڑی ہوگی، تو تحمل سے بیٹھے، نہ دائیں بائیں سے کوئی آواز دیں، کیونکہ 1 سال کے بعد مدرسے کے لیے، جامعہ عثمانیہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے زکوٰۃ خیرات صدقات میں، تو حضرات گاہے گاہے تعاون کے ساتھ آخری جمعۃ الوداع میں بھی تعاون فرماتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی جو ہے بھی انتظام اعلان ہوگا۔ پہلے اللہ کا ذکر کر لیں، 2 4 مرتبہ یہ اذکار کر لیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کریں، زبان سے نہیں دل سے کہنا ہے اللہ اللہ، دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتیں پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد مدرسے کے لیے اعلان کریں، سنتیں پڑھ لیں سارے میرے میں۔